کیا ہے اس ملک کو آزاد ہو کر 70 سال کا ایک عرصہ ہو چکا میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں. میرے نوجوان ساتھیوں میں یہ بات اس لیے بتانا چاہتا ہوں کہ جب ملک کو آزادی ملی اور پھر اس ملک کا جب بٹوارا ہوا تو آج ہندوستان میں جو 17 کروڑ مسلمان باعزت طریقے سے ایک ہندوستانی مسلمان کے طور پر اپنی زندگی گزارتے ہیں. ہمارے آباء و اجداد نے، ہمارے بزرگوں نے، ہمارے اسلاف نے ایک تاریخی فیصلہ کیا تھا اور ہم نے یہ فیصلہ یہ کیا تھا کہ ہم محمد علی جناح کے پیغام کو نہیں مانیں گے، ہم پاکستان کو نہیں مانیں گے، ہم پاکستان کو نہیں جائیں گے. ہم ہندوستان کے ہیں، اس سرزمین میں پیدا ہوئے ہیں اور اسی سرزمین میں رہیں گے. اور جب ملک کو آزادی ملی، اگر کوئی ہندوستان کے دستوری قانون ساز اسمبلی کے ان تمام بحث و مباحث کو دیکھے گا، جب دستور بنایا جا رہا تھا تو اس وقت ہندوستان کی سب سے بڑی اقلیت سے وعدے کیے گئے تھے کہ آپ کے جان و مال کے ساتھ ساتھ اس ملک میں آپ کو ہر ترقی کے مواقع فراہم کیے جائیں گے. میرے عزیز دوستوں، میرے نوجوان ساتھیوں، میں آج آپ کو دعوت فکر دینا چاہتا ہوں کہ آج آپ خود سوچئے کہ اقتدار کی کرسیوں پر اس ملک کی آزاد ہو کر 70 سال کا ایک لمبا عرصہ گزر چکا. ان تمام سیاسی پارٹیوں نے اقتدار کو حاصل کرنے کے بعد ہندوستان کی مظلوم سب سے بڑی اقلیت مسلمانوں کے فلاح و بہبود کے لیے کیا اقدامات کیے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میرے غیور نوجوان ساتھیوں، مجھے آج کہنے دیجیے کہ آج ہمارے سامنے دیکھا ہے سچر کمیٹی کے روپ میں، ہمارے سامنے اعداد و شمار ہے کنڈو کمیٹی کے روپ میں، ہمارے سامنے ہندوستان کے 2011 کے سینسس ہمارے سامنے ہیں. وہ تمام نوجوانوں تم کو پکار پکار کر کہہ رہے ہیں. اگر جس نوجوان کے سینے میں دھڑکتا ہوا دل ہے تو سنو، تمہاری تباہی اور بربادی کے اعداد و شمار اس رپورٹ کو آئینے کے طور پر اقتدار کی کرسیوں پر بیٹھنے والے ظالموں سے بھی کہہ رہی ہے، اور خاص طور سے نوجوانوں تم کو جھنجھوڑ رہی ہے کہ کبھی تو جاگ جاؤ، کبھی تو اٹھ جاؤ اپنے حق کے لیے. 70 سال ہو چکے ہیں کہ ہم کو کبھی ڈرایا گیا، کبھی ہم کو پھسلایا گیا، کبھی ہم کو کھلونے دیے گئے، کبھی ہم کو کچھ نہ کچھ وعدے کر کر ہمیشہ ہم کو دھوکہ دیا گیا. نوجوانوں، آج اسد الدین اویسی لکھنؤ کے اس تاریخی سرزمین پر تمہارے درمیان میں کھڑے ہو کر تم سے گزارش کرتا ہے. میں تم سے بھیک مانگ رہا ہوں، میں تم سے بھیک اپنے لیے نہیں مانگ رہا ہوں، بلکہ میں تم سے گزارش کر رہا ہوں کہ کیا تم میں آج وہ آواز اور صدائیں زندہ ہیں کہ تم اٹھ جاؤ گے تو یہ اپنے اتر پردیش میں دھیان انقلاب سرپا ہوگا. اگر آج اتر پردیش کا مسلم نوجوان اس بات کو سمجھ لے کہ مجھ سے انصاف نہیں ہوا، اور اگر آج نوجوان چاہتا ہے کہ اس سے انصاف ملے، تو نوجوانوں یاد رکھو، جذباتی نعروں سے کوئی انصاف نہیں کرتا. نعرہ تکبیر اللہ اکبر سے یقیناً ہم اپنے ایمانی جذبے اور حرارت کی ترجمانی کرتے ہیں، مگر سمجھو نوجوانوں، جب تم اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہو تو اس کے مطلب کو سمجھو اور اس کے پیغام کو سمجھو. نوجوانوں، اگر تم چاہتے ہو کہ تم سے انصاف ملے اور تمہاری آنے والی نسل کو باوقار طریقے سے دیکھا جائے تو یہ بہت ضروری ہے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں کہ ہم اتحاد کا بہترین مظاہرہ پیش کر سکیں. یاد رکھو میرے دوستوں کہ صرف جذباتی تقاریر سے ہم اپنے مسائل کو نہیں کر سکتے. آج ہندوستان کی جمہوریت میں اگر مسلم اقلیت اپنے مسائل کو حل کرنا
تو یاد رکھیے جب تک جس ریاست میں آپ رہتے ہیں اس ریاست کی ویدھان سبھا میں اسمبلی میں آپ کی آواز نہیں جائے گی، آپ کے مسائل حل نہیں ہوتے۔ ہندوستان کی سب سے بڑی پنچایت لوک سبھا ہے، اگر وہاں پر آپ کے نمائندے نہیں جائیں گے تو کون ہمارے مسائل کو اٹھائے گا، کون انصاف کا مطالبہ کرے گا؟ جب تک اسمبلی، پارلیمنٹ، بلدیہ، ضلع پریشد میں ہمارے نمائندے کامیاب ہو کر نہیں جائیں گے، ہم سے انصاف نہیں ہو سکتا۔ یہ میں آپ کو اس بنیاد پر کہہ رہا ہوں کہ الحمدللہ ہندوستان کے بڑے بڑے مقامات کا پھرنے کا موقع ملا، بہار میں جانے کا موقع ملا، مہاراشٹر کے تمام ضلعوں میں دورہ کرنے کا موقع ملا۔ میرے نوجوانوں یاد رکھو، آج ہمارے پاس ایک بہترین وقت اللہ نے ہم کو مہیا کیا ہے۔ اگر نوجوان اٹھ جائے گا، اس پیغام کو سمجھے گا کہ اب ناانصافی کو اور برداشت نہیں کر سکیں گے، اب ہم کسی کے بھروسے وعدوں پر امید پر قائم نہیں رہ سکتے۔ آج میں آپ کو دعوت فکر دے رہا ہوں نوجوانوں، اگر تم انصاف چاہتے ہو، اگر تم ترقی چاہتے ہو، اگر تم ڈیولپمنٹ چاہتے ہو، اگر تم چاہتے ہو کہ دنیا تم کو عزت کی نگاہ سے دیکھے، تو یاد رکھو صرف پکارنے سے نہیں ہوتا، یہ دنیا تم کو حق لا کر نہیں دے گی۔ آج اللہ نے ہم کو اتنی طاقت دی ہے کہ اگر ہم ایک ہو کر کھڑے ہو جائیں تو ہم کو حق مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو لوگ ہم نے بڑا حق کیوں چکے 70 سال سے، ہم میں اتنی طاقت ہے کہ ہندوستان کی جمہوریت ہم کو اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ ہم ان سے اپنا حق کو چھین سکتے ہیں۔ نوجوانوں میں تم کو لکھنؤ کی سرزمین میں کھڑے ہو کر تم سے کہہ رہا ہوں کہ بتاؤ نوجوانوں، کتنے برس بیت چکے بابری مسجد کی شہادت ہو کر کیا انصاف سنا؟ بتاؤ نوجوانوں، ہاشمی میں ہندوستان کی آزادی کے بعد اگر سب سے پہلا پولیس کا انکاؤنٹر ہوا تو وہاں پر 40-45 غریب مسلمانوں کو مار دیا گیا، بتاؤ انصاف ہوا؟ مریانہ کا فساد ہوا، کیا انصاف ہوا؟ بتاؤ نوجوانوں بتاؤ تمہارے محلوں میں اتنے بچے اسکولوں میں پڑھتے، بتاؤ کہ ہمارے محلوں میں اسکول کھولے جاتے نہیں، اسکول کھولے جاتے، ہم اسکول کا مطالبہ کرتے ہیں تو پولیس اسٹیشن کھول دیا جاتا ہے، ہم دواخانوں کا مطالبہ کرتے ہیں تو جوڑ خانے اور شراب کے اڈے کھول دیے جاتے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ مسائل ہمارے ہیں کہ ہماری جان کا بھی تحفظ ہو، اور ہماری جان پر پہ ہمارا فال بھی بچا کرتا ہے تو پھر قانون کا استعمال کر کے اس کو جیل میں ڈالا جائے۔ نوجوانوں اتر پردیش کی جیلیں آج تم کو پکار کرتے رہیے تو اتر پردیش کی جیلوں میں سب سے زیادہ اگر کوئی معروف نوجوان ہے تو مسلمان ہے۔ بتاؤ لکھنؤ کی سرزمین پر رکھنے والے کئی نوجوانوں، کیا تم ان کے اندر مظلوم بے زبان مسلمانوں کی رہائی کے لیے کیا کام کرو گے؟ میرا سوال اس حکومت کی کرسیوں پر بیٹھنے والے ظالموں سے نہیں ہے، میرا سوال تم سے ہے، کیونکہ میں تمہارا بھائی ہوں، میرا اور تمہارا رشتہ خون کا نہیں ہے، میں تم کو اس عظیم رشتے کا راستہ دے کر پوچھ رہا ہوں کہ کیا تم آج متحد نہیں ہو گے؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یقیناً ہم کسی بھی مسلک پر چل سکتے ہیں، ہم کسی بھی مسلک پر چل سکتے ہیں، مگر یاد رکھو مسلک پر کسی بھی مسلک پر چلو مگر متحد تو ہو جاؤ۔ ظالم یہ نہیں دیکھتا کہ کون کس مسلک سے وابستہ ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یاد رکھو 70 سال ایک لمبا عرصہ ہو چکا ہے، 70 سال ایک لمبا عرصہ ہو چکا ہے، اور آج اتر پردیش میں کیا تماشا ہو رہا ہے؟ کیا تماشا ہو رہا ہے؟ سماجوادی پارٹی بنائی گئی، کب بنائی گئی؟ جب بابری مسجد کو شہید کر دیا گیا تھا، جب بابری مسجد کے نیند پڑے ہوئے تھے، اس وقت سماجوادی پارٹی کو بنایا گیا۔ آج آپ کیا دیکھتے ہیں کہ برسوں آپ نے سماجوادی کا ساتھ دیا، برسوں آپ نے ملائم سنگھ کو نیتا بنا دیا، آپ نے کس کس کو کیا کیا بنا دیا، مگر کبھی آپ نے یہ بھی تو دیکھا میرے بھائی کہ آپ نے کیا حاصل کیا، آپ نے کون سی کامیابیاں حاصل کی؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آج اتر
سیاست میں ایک اور کروٹ لی اور ہندوستان بلکہ پوری دنیا کی تاریخ میں ایسا لگ رہا ہے کہ بادشاہوں کے دور کے ختم ہونے کے بعد آج ایک باپ نے اپنے بیٹے کو پارٹی سے نکال دیا. یہ عجیب بات ہے, یہ عجیب سماجواد ہے, یہ عجیب پریوار ہے, یہ عجیب خاندان ہے. یہ کون سا خاندان ہے مجھے نہیں معلوم. نہ بیٹا باپ کا ہو سکا, نہ باپ بیٹے کو اپنا کر سکا, نہ چاچا بھتیجے کا ہو سکا, نہ بھتیجے چاچا کا ہو سکا. آج میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, آپ اندازہ لگائیے, میں نوجوانوں سے کہہ رہا ہوں, میرے بھائی میری زبان سے اگر کوئی الفاظ کڑوے لگتے ہیں تو مجھے اپنا بھائی سمجھ کر معاف کر دینا. یہ سمجھ کر معاف کر دینا کہ ایک پاگل آیا تھا لکھنؤ میں جس کو جذباتی تقریر کرنے کی بیماری ہے. ہاں مجھے بیماری ہے, میں کیا کروں, میں نہیں دیکھ سکتا تکلیف کو, میں نہیں برداشت کر سکتا ناانصافی کو. آج دوپہر میں کانپور جانا پڑا, کانپور میں جلسہ تھا ہمارا, کل تک پرمیشن تھا. دوپہر میں کانپور کے ضلع انتظامیہ نے اس پرمیشن کو کینسل کر دیا. دوسری مرتبہ جلسے کے پرمیشن کو کینسل کیا اور ضلع انتظامیہ نے کینسلیشن کے لیٹر میں لکھا کہ اسد الدین اویسی اگر کانپور کو آئیں گے تو اس سے کانپور کے امن کو خطرہ ہے. ایڈمنسٹریشن نے لکھا کہ یہ جذباتی تقریر کرتے ہیں. ایڈمنسٹریشن نے لکھا کہ ہندو اور مسلمانوں کی مکس لوکیلٹی میں تقریر نہیں کر سکتے. تو میں آج لکھنؤ کے اس جلسے سے کانپور کے ضلع انتظامیہ سے بھی کہہ رہا ہوں کہ میرے بھائی, تمہاری ماں نہیں جنی مجھے کانپور میں جلسہ کرنے. جس دن الیکشن کی تاریخ کا اعلان ہوگا, جو آفیسر مجھے کانپور میں پرمیشن نہیں دیا, میں تمہارے ہاتھ سے پرمیشن کا جلسہ لاؤں گا انشاءاللہ. نہیں کر سکتے کانپور میں, کیوں کیا کانپور کسی کی بات کی جاگیر ہے؟ ہم کانپور گئے, آج نماز جمعہ ادا کی, وہاں پر تمام ذمہ داروں سے ملاقات ہوئی. مگر آپ اندازہ لگائیے کہ سماجوادی پارٹی کے دور اقتدار میں منمانی چل رہی ہے, منمانی چل رہی ہے. آج ملائم سنگھ اکھلیش کو نکال دیے. اکھلیش کہہ رہے ہیں کہ میرے ساتھ اتنے میرے ہیں. نوجوانوں میری بات کو تھوڑی دیر کے لیے سن لو. میں جانتا ہوں کہ سردی بہت زیادہ ہے, مگر میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, یہ باپ بیٹے کی لڑائی کب ہوتی ہے؟ باپ بیٹے کی لڑائی اقتدار کے لیے ہوتی ہے. باپ بیٹے کی لڑائی صرف 25 اسمبلی سیٹ کی خاطر نہیں ہے. باپ بیٹے کی لڑائی ایک بہت بڑی لڑائی ہے. ہو سکتا ہے دولت کی لڑائی ہوگی, ہو سکتا ہے کہ کوئی اور چیزوں کی لڑائی ہوگی, مگر نوجوانوں میری شکایت تم سے, میری فریاد تم سے, میرے سینے میں تکلیف ہے. میں اپنی زبان کو جنبش دے کر اس کو تمہارے ساتھ میں رکھ رہا ہوں. ذرا سوچو تھوڑی دیر کے لیے کہ قریب 5 سال کا ایک عرصہ ہونے جا رہا ہے سماجوادی پارٹی کی حکومت بن کر بڑے جوش و خروش کے ساتھ اتر پردیش کے مسلمانوں نے سماجوادی پارٹی کا ساتھ کیا اور یہ امید تھی کہ شاید سماجوادی پارٹی جس نے اپنے الیکشن مینیفیسٹو میں کہا تھا کہ اتر پردیش کے مسلمانوں کو ان کی آبادی کے لحاظ سے 18% تحفظات ریزرویشن ملیں گے. بتائیے کیا ریزرویشن ملا آپ کو؟ بتائیے, آپ سے سوال کر رہا ہوں, اس کا جواب کہیں دینے کی ضرورت نہیں ہے. جب اپنے گھر کو جائیں گے, جب گھر میں گرمی ہوگی, ایک گرم گرم چائے کا پیالہ ہوگا,
تو اپنے دماغ پر زور ڈال کر سوچنا میرے نوجوانوں کہ جب 18% ریزرویشن نہیں کیے تو باپ کا کام تھا کہ بیٹے کو بولتے کہ بیٹا ہم نے مسلمانوں سے وعدہ کیا تھا، الیکشن مینیفیسٹو میں اس کا ذکر کیا تھا کہ اتر پردیش کے مسلمانوں کو ان کی آبادی کے تناسب کے لحاظ سے 18% ریزرویشن دیا جائے گا۔ جب باپ کو مسلمانوں سے محبت یاد نہیں آئی، باپ بلا کر بیٹے کا کان پکڑ کر کہہ سکتے تھے کہ 2 مسلمانوں کا ریزرویشن اگر نہیں دو گے تو تم کو پارٹی سے نکال دیا جائے گا۔ مگر میرے بھائی سنو، اتر پردیش کے میرے بھائیوں نوجوانوں، میرے مسلمان بھائیوں سنو کہ ایک باپ اور بیٹے کی رائے سیٹ پر ہوتی ہے، ایک باپ اور بیٹے کی رائے اقتدار کے لیے ہوتی ہے، ایک باپ اپنے بیٹے کو اقتدار کے لیے نکال کر پھینک دیتا ہے، ایک بیٹا اپنے باپ کو باپ نہیں مانتا، مگر جب مسلمانوں کے ریزرویشن کا نام لاتا تو باپ اور بیٹے ایک ہو جاتے ہیں، مسلمانوں کو بھول جاتے ہیں۔ یہ سوال آج کیا کر رہا ہوں، سوچو میری اس بات کے۔ ہاں میرے لوگ کہیں گے کہ بھڑکاؤ بھاشن دیتا ہے، ہاں کیا کرو، پیدا ہونے کے بعد کسی نے میرا نام بھڑکاؤ بھاشن لکھ دیا، چلتے رہے گا زندگی جب باقی رہے۔ مگر جو لوگ بھڑکاؤ بھاشن نہیں دیں گے، جو ملائم سنگھ اکھلیش کے پیر چاٹتے ہیں، بتاؤ تمہاری زبانوں کو کیا ہو گیا تھا؟ کیا تمہاری زبانوں میں طاقت نہیں تھی؟ تم کیوں گنگے ہو گئے تھے؟ تم کو مسلمانوں نے کامیاب کر کر اتر پردیش کی ویدھان سبھا کو بلایا تھا۔ تمہاری پارٹی کے نیتا سے تم پوچھتے تھے کہ بتاؤ ملائم سنگھ، ہم سے جو وعدہ کیا گیا تھا ریزرویشن کا اس کا کیا ہوا؟ میرے بھائی، آج اتر پردیش کے مسلمانوں کا اگر آپ سماجی تعلیمی موقع دیکھیں گے تو ہر اعتبار سے ہم پیچھے ہیں۔ ریزرویشن ملنا اتر پردیش کے مسلمانوں کا بنیادی حق ہے۔ ہندوستان کا کانسٹیٹیوشن ہم کو اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ ہم کو تحفظات ملے، مگر باپ نے بیٹے کو بلا کر نہیں کہا کہ اگر ریزرویشن نہیں دو گے تو تم کو پارٹی سے نکال دیا جائے۔ دوسری بات میرے عزیز دوستو، مظفر نگر کا فساد ہوا، لوگ کہتے ہیں کہ کیوں تم بار بار مظفر نگر کے فساد کو یاد دلاتے ہو؟ میں ان سے پوچھتا ہوں، اگر مظفر نگر کا فساد بھول جانا پڑے گا تو پھر مہاتما گاندھی کو مارنے والے ناتھورام گوڈسے کو بھی ہم بھول جائیں کیا؟ ہم ظالموں کو نہیں بھول سکتے، جب ہم ناتھورام گوڈسے کو نہیں بھول سکتے، جب ہم 6 دسمبر کو نہیں بھول سکتے، جب ہم دلی کے سرزمین پر روڈوں پر سکھوں کے قتل عام کو نہیں بھول سکتے، جب ہم گجرات کے روڈوں پر مسلمانوں کے خون کی ہولی کو نہیں بھول سکتے، جب ہم بابری مسجد کی حفاظت کو نہیں بھول سکتے، تو کیسے مظفر نگر کے اس فساد کو بھول جائیں گے جس میں 50,000 سے زائد لوگ اپنے گھروں سے بے گھر ہو گئے؟ نہیں میرے بھائی، یہ تھالیاں مارنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ کوئی مشاہدہ نہیں ہے، یہ شاید کھڑا ہو کر تم سے زیادہ حاصل کر رہا ہوں۔ اسدالدین اویسی تمہارے دلوں کو لوٹ رہا ہے، اسدالدین اویسی تم سے سوال کر رہا ہے کہ جب تم یہاں سے اٹھ کر واپس جاؤ تو تمہیں پیغام لے کر جاؤ، تمہیں پیغام لے کر جاؤ۔ میں چاہتا ہوں کہ تمہارے سینوں میں سوالوں کا طوفان برپا ہو جائے، کہ تم ان سوالات کا جواب تلاش کرو، تم ان سوالات کا جواب تلاش کرو۔ پوچھو ان اقتدار کی کرسیوں پر بیٹھنے والوں سے کہ بتاؤ یہ سوال کا جواب کون دیتا؟ مظفر نگر کا فساد ہوا، 100 کے قریب لوگ مارے گئے، ہندو اور مسلمان مارے گئے، کئی لوگ بے گھر ہو گئے، 10 مسلم خواتین آن ریکارڈ سپریم کورٹ کو جاتی ہیں اور سپریم کورٹ کو جا کر سپریم کورٹ سے کہتی ہے کہ ہماری عزت لوٹی گئی۔ سوچو تھوڑی دیر کے لیے، وہ تمہاری سبزی بہن یا ماں، ہمارا رشتہ نہیں ہوگا۔ مظفر نگر لکھنؤ سے بہت دور ہے،
مگر اتنا بھی دور نہیں ہے کہ تمہارے سینے میں تکلیف نہ پیدا ہو جائے، اتنا بھی دور نہیں ہے کہ تم ان ظالموں سے انصاف کا مطالبہ کر سکو۔ ہماری 10 بہنیں سپریم کورٹ کو گئی، سپریم کورٹ نے کہا کہ ان مسلم عورتوں نے آ کر ہم سے کہا ہے کہ ان کی عزت لوٹی گئی ہے۔ اتر پردیش کی سرکار سے کہا کہ ان سے انصاف کرو۔ نوجوانوں، آپ کو معلوم کیا ہوا؟ ان 10 میں سے ایک ہماری بہن کا انتقال ہو گیا۔ 4 کورٹ میں کھڑے ہو کر یہ کہتی کہ اس نے میری عزت نہیں لوٹی، اس نے میرے گھر کو برباد نہیں کیا، اس لیے کہ سرکار نے اس ہماری بہن کی مدد نہیں کی۔ جن ظالموں نے ہماری بہنوں سے یہ حال کیا تھا، وہ لوگ ان کو ڈرا کر اس طرح کا بیان حاصل کر لیے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں ملائم سنگھ یادو صاحب سے، میں پوچھنا چاہتا ہوں اکھلیش یادو سے، آپ تو وکاس کی بات کرتے ہیں نا، آپ تو وکاس کی بات کرتے ہیں، آپ کے باپ مسلمانوں سے ہمدردی کی بات کرتے ہیں، ذرا یہ تو بتاؤ ملائم سنگھ، کیا آپ نے اپنے بیٹے کو بلا کر کہا کہ اگر تم مسلم عورتوں سے انصاف نہیں کرو گے تو تم کو پارٹی سے نکال دیا جائے گا؟ کیا کبھی اکھلیش نے جا کر اپنے باپ سے کہا کہ اگر میں انصاف نہیں کروں گا تو میں چھوڑ دوں گا؟ کیا کبھی اکھلیش نے آپ کے سامنے آ کر روتے ہوئے کہا کہ ہاں ان بہنوں کی عزت لوٹی گئی ہے، میری ماں اور بہنوں کی طرح تھی؟ نہیں نوجوانوں، اکھلیش کی آنکھ میں آنسو بہاتے ہیں جب اس کی عزت کو للکارا گیا۔ مگر میں تم سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ہماری عزت کی اہمیت نہیں ہے، کہ ہماری ماں اور بہنوں کی عزت کی اہمیت نہیں ہے، کہ ہمارا قوم کی اہمیت نہیں ہے؟ نوجوانوں، یہ میرا سوال تم سے، یہ سوال میں تم سے کر رہا ہوں، میں کیوں ظالموں سے سوال کروں؟ یہ سوال آج سرکار سے کر رہا ہوں۔ اکھلیش کھڑے ہو کر روتے ہوئے کہتے ہیں کہ نیتا جی کو ایسا ہوا۔ بیٹا باپ کے سامنے روتا، چاچا تو ماشاء اللہ، چاچا خود کہہ گئے کہ یہ ایسا کرے گا۔ عزیز دوستوں، یہ حال کر کے رکھیے ہمارا۔ جب ان کو اقتدار کی ضرورت تھی تو زندہ باد کے گانے لگاتے ہیں کہ مسلمان ہمارا ہے۔ سماجوادی پارٹی، اکھلیش، ملائم سنگھ یادو، مسلمان تمہارے گھر کا غلام نہیں ہے، ہم غیور قوم ہے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہے، ہم رحمت للعالمین کے ماننے والے ہیں، ہم امام الانبیاء کے امتی ہے، ہم تمہارے گھر کے چوکھٹ کے غلام نہیں ہیں۔ نوجوانوں سنو، تمہاری ایک بڑی عظیم اہمیت ہے، تمہاری تاریخ ہے، تمہارا مقام کچھ اور ہے، یاد رکھو۔ نوجوانوں یاد کرو، ایک چاچا ہوتا ہے اور ایک باپ کچھ کہہ دیتا ہے تو ہم خاموش ہو جاتے۔ نہیں میرے بھائی، انصاف ملنا ضروری ہے، جمہوریت میں ہم کو اپنا حق ملنا ضروری ہے۔ میں آپ سے کیا کہہ رہا ہوں کہ آسمان سے تارے توڑ کر لانے کے لیے نہیں کہتا، مگر بتائیے ان کا کیا نظارہ تھا؟ نہ اکھلیش نے کہا، نہ ملائم سنگھ یادو نے کہا، نہ جناب چاچا نے کہا۔ بتائیے میرے بھائی، آج ان کو پارٹی سے نکال دیے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے ایسا کرنا چاہتا تھا۔ آج عزیز دوستوں اور بزرگوں، ان میں اتنی بھی طاقت نہیں ہے کہ جب دادری کا واقعہ ہوا، اخلاق کو مارا گیا، یہ چیف منسٹر، یہ اکھلیش، یہ ملائم سنگھ، یہ دادری کو نہیں جانتے،
جو نہیں جاتے تو ان کے جوتشی نے کہہ دیا ان کو، کسی ایک بڑے بھوشوانی کرنے والے نے کہہ دیا کہ آپ نوئیڈا جائیں گے تو آپ چلے گئے۔ میں نے دادری جا کر وہاں پر میڈیا سے کہا کہ اکھلیش تم دوبارہ نہیں آؤ گے انشاءاللہ تعالی، تم نہیں آؤ گے دوبارہ انشاءاللہ تعالی۔ یہ نوئیڈا نہیں جاتے اس لیے کہ اگر نوئیڈا چلے جائیں گے تو وہاں پر اقتدار ان کو نہیں ملتا۔ میرے بھائی اندازہ لگائیے کہ اخلاق کا بیٹا ہندوستان کے فضاؤں کی حفاظت کرتا ہے اور اس کو مار دیا گیا، اور اس کے بعد سماجوادی پارٹی یہ کہتی ہے کہ ہم نے اتنے لاکھ روپئے دے دیے، مظفر نگر کا ہوا تو کہا کہ گھر کو 5 لاکھ دے دیے۔ اب میں ملائم سنگھ یادو اور اکھلیش سے پوچھنا چاہتا ہوں، آج کی رات تمہارا گھر تباہ و برباد ہو گیا، بتاؤ تمہارے گھر کی اب کیا قیمت ہے؟ اگر میرے گھر کی قیمت 5 لاکھ، میری جان کی قیمت 25 لاکھ، تو بتاؤ تمہارے گھر کی قیمت کیا ہے؟ آج تمہارے گھر کی قیمت کچھ نہیں رہی۔ تم نے مظلوموں کی فریاد کو نہیں سنا اور اللہ نے انصاف کیا۔ تم نے مظفر نگر کے مظلوموں سے انصاف نہیں کیا۔ اللہ نے دکھا دیا کہ جو ایک رات لوگ بے گھر ہوئے تھے، آج باپ اور بیٹا ایک دوسرے سے بچھڑ گئے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ قدرت کا نظام ہے، یہ قدرت کا نظام ہے۔ لوگ سمجھ رہے تھے کہ اب کیا ہوگا، ہم کیا کر سکتے ہیں۔ ارے یاد رکھو، سماجوادی پارٹی کے اکھلیش یا ملائم ہو یا بی جے پی کے مودی ہو، ارے ہم دنیا میں ختم ہونے کو نہیں آئے۔ یاد رکھو، جب تک ہم رہیں گے دنیا رہے گی، جب ہم نہیں تو دنیا بھی رہے گی انشاءاللہ۔ لوگ بولیں گے کہاں سے بولے، ٹی وی والے چلائیں گے، اسی نے ایسا کہہ دیا۔ میرا مذہبی معاملہ ہے، مجھے بتایا گیا کہ جب تک توحید کو بلند کرنے والا رہے گا، جب تک اللہ 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 بولنے والا رہے گا دنیا رہے گی، جب اللہ بھی نہیں بولنے والا رہے گا تو اللہ کی زمین بھی نہیں رہے گی۔ یہ ہم کو بتایا گیا۔ اگر کوئی مجھ سے سوال کرے گا تو میں بولوں گا جاؤ جا کے علماؤں سے پوچھو۔ ملائم سنگھ یادو تو ہر بات میں بول دیتے، ایسا ہوا تھا، جاؤ کوریا سے پوچھو۔ اب کوریا سے پوچھنے کا نہیں، ہر بات میں بولتا ہے کہ کوریا نے کہا، کوریا سے پوچھا، کوریا سے کون پوچھے گا جا کے؟ اور ہماری بات کو پوچھ سکتے ہیں، ندوے کو جا سکتے ہیں، دیوبند کو جا سکتے ہیں، بریلوی کو جا سکتے ہیں، اور پھر یہاں پر جو ہمارے شیعہ علماء ہیں ان کے پاس بھی آپ جا سکتے ہیں۔ سب بولیں گے کہ ہاں یہ بات تو سچ ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، پھر ایک اور بات آپ کے سامنے جو رکھنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ اسمبلی کے انتخابات جو آنے والے ہیں، ہو سکتا ہے کہ 2-3 دن کے اندر الیکشن کمیشن اپنے شیڈول کا، اپنے اعلامیہ کو جاری کر دیں گے۔ مجلس اتحاد المسلمین انشاءاللہ تعالیٰ اتر پردیش کے اس اسمبلی انتخابات میں حصہ لیں گے۔ مگر میری اس بات کو آپ جان لے لیجیے، اپنے دل میں بٹھا لیجیے کہ سماجوادی اور بی جے پی میں کوئی فرق نہیں ہے، یہ ایک سکے کے 2 رخ ہیں۔ کیا آپ نے نہیں سنا کہ ملائم سنگھ یادو نے مودی کی بڑی تمام سے اپیل کر رہا ہوں کہ متحد ہو جاؤ میرے بھائی۔ ہم ہر الگ مسلک پر چل سکتے ہیں، ہم سنی ہیں، ہم شیعہ ہیں، ہم دیوبندی ہیں، ہم بریلوی ہیں، ہم اہل حدیث ہیں، مگر یاد رکھو ہم تمام لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بولنے والے ہیں۔ اور اگر ہم کو متحد ہونا ہے تو میں لکھنؤ کے اس تاریخی سرزمین سے کہہ رہا ہوں کہ اختلافات تو ہو سکتے ہیں مگر
سے محبت کرے، اس لیے کرے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث شریف میں آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ العالمین کے ایک ہاتھ میں امام حسن کا ہاتھ ہے، دوسرے ہاتھ میں امام حسین کا ہاتھ ہے، اور آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کالی کملی والے فرما رہے ہیں کہ جو ان سے محبت کرے گا، جو ان کی ماں سے محبت کرے گا، جو ان کی باپ سے محبت کرے گا، وہ جنت میں میرے ساتھ اتنا قریب ہوگا۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اہل بیت کے اوپر محبت پیدا کرو، اتحاد پیدا کرو۔ یہ وقت نفاق کا نہیں ہے۔ یقیناً اتر پردیش میں بی جے پی کے بڑے حملوں کو روکنے کی ضرورت ہے، مگر یاد رکھو نوجوانوں، بی جے پی کو روکنے کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ تم اپنے گھر کو جلا دو، تم اپنے مستقبل کو خراب کر دو، تم اپنے اسکولوں کی تعمیر میں حصہ نہ لو، تم اپنے اسمبلی میں اپنے نمائندوں کو بجانے کی بات چھوڑ دو۔ آج تم سنو میری بات کو کہ اتر پردیش میں کہا جائے گا کہ دیکھو سماجوادی کو ٹوٹ چکی ہے، مسلمانوں آپ آ جاؤ ہمارے ساتھ، سب بولیں گے آپ آ جاؤ ہمارے ساتھ، کانگریس بولے گی آ جاؤ ہمارے ساتھ، بہوجن بولے گی آ جاؤ ہمارے ساتھ، سماجوادی کے دو ٹکڑے باپ اور بیٹے پکار کر کہیں گے آ جاؤ ہمارے ساتھ۔ میرے بھائی، آپ نے سب کا ساتھ دیا، مگر میرے لکھنؤ کے غیور نوجوانوں، کبھی تم ان سے سوال کرنے سے پہلے اپنے آپ سے سوال کرو کہ ہندوستان کی آزادی میں یہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ اتر پردیش سے ایک بھی مسلم ایم پی کامیاب ہو کر نہیں گیا، ایک بھی مسلم ایم پی کامیاب ہو کر نہیں گیا۔ یہ تو الزام لگا رہے تھے کہ اویسی آ رہا اتر پردیش کو، ایک سماجوادی پارٹی کے بڑے لیڈر ہیں، میں ان کو سلام بھی کرتا ہوں، میں ان کی عزت بھی کرتا ہوں۔ انہوں نے میری آمد پر کہا تھا کہ حیدرآباد کی بریانی نہیں کھانا، میں نے کہا بالکل مت کھاؤ، مگر کم سے کم اتر پردیش کے مسلمانوں کو ریزرویشن کو دلا دو، کم سے کم مظفر نگر میں انصاف دلا دو، کم سے کم اخلاق کی ماں اور اس کے بیوہ کو انصاف دلا دو، کم سے کم بجنور کے مرنے والوں کو انصاف دلا دو، کم سے کم اردو سے انصاف کر دو، کم سے کم یہ لکھنؤ کے جو ہمارے مسلم علاقے، یہاں پر وکاس نظر نہیں آتا، وکاس نظر آتا ہے تو صفائی نظر آتا ہے، وکاس نظر آتا ہے تو اتحاد نظر آتا ہے۔ اور یہ بڑا عجیب سماجواد ہے کہ ہر سال صفائی میں لوہیا کا نام لینے والے عورتوں کا بیٹھ کر ناچ دیکھتے ہیں، یہ بڑا سماجواد ہے۔ صفائی مہوتسو اکاڑا میں شیروں کو لا کے رکھ دیا گیا، مگر لکھنؤ کے جو پرانی ہماری بستیاں ہیں وہاں پر کوئی ترقیاتی کام نہیں انجام دیے جاتے، نہ وہاں پر نہریوں کا انتظام ہوتا، نہ ڈرینیج کا انتظام ہوتا، نہ لائٹ کا انتظام ہوتا، نہ پانی کا انتظام ہوتا۔ میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ مسائل مجلس حل کریں گے، مگر میں آپ سے کیا کہہ رہا تھا کہ سب آ کر کہیں گے کہ مسلمانوں اب دیکھو بی جے پی کو روکنا۔ میں آپ سے کہہ رہا ہوں پھر سے، میں لکھنؤ اور اتر پردیش کے غیور میرے مسلم نوجوانوں سے کہہ رہا ہوں، پوچھو جا کر اپنے بزرگوں سے، اپنے خاندان میں اپنی ماں اور بہنوں سے پوچھو کہ اماں بتاؤ کیا تمہاری امی کی امی نے کبھی فرقہ پرست طاقتوں کو ووٹ دیا؟ تو ہماری امی کی نانی کہے گی کہ نہیں، ہم نے کبھی بھی ظالموں کا ساتھ نہیں دیا۔ تو آج اویسی تم سے یہ کہنے نہیں آیا ہے کہ ظالموں کا ساتھ دو، میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ تم نے 65 برس ان تمام کو موقع دیا، میں آج تم سے کہہ رہا ہوں ایک مرتبہ مجلس کو موقع دے کر اب کیا بچا ہے؟ سماجوادی پارٹی نے، کانگریس میں، بہوجن سے کوئی مسلمان کامیاب نہیں ہوا۔ یہ عجیب چیز ہے
کہ سماجوادی سے ملائم سنگھ کامیاب ہو گئے، سسرے کامیاب ہوئے، بہو کامیاب، پھر بیٹے کا نواسا کامیاب ہوا، چچیرے بھائی کا بیٹا کامیاب ہوا، پورے خاندان کے 5 یادو کامیاب ہو گئے، اور کوئی کامیاب نہیں ہوا تو آپ نہیں ہوئے۔ کانگریس سے بھی کوئی مسلمان نہیں۔ کانگریس 27 سال یو پی بہار۔ اچھا یہ بتاؤ، بابری مسجد جب شہید کر رہے تھے تو آپ کیا کر رہے تھے؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں آپ سے پھر سے کہہ رہا ہوں کہ لوگ آ کر یہ بھی کہیں گے کہ اگر اویسی کے پارٹی کے اگر 8-10 جیت جاتے ہیں تو کیا ہوگا اتر پردیش کی وِدھان سبھا میں؟ تو ان کو جواب دینا میرے بھائی، میرے غیور نوجوانوں، جواب دینا ان کو، پورے اطمینان اور اعتماد کے ساتھ جواب دینا کہ ہاں تمہارا سوال صحیح ہے کہ اگر 7-8 جیت جاتے ہیں انشاءاللہ تو کیا ہوگا؟ ان کو کہنا کہ ٹھیک ہے، ہندوستان کی لوک سبھا میں 540 پر مشتمل ہے، مگر میری امیدوں کا میرا بھائی جب ایک کھڑا ہوتا ہے تو بی جے پی کے 200 ایم پی اس کے سامنے اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بولنا بتانا ان کو کہ تاریخ گواہ نوجوانوں، تعداد کام نہیں کرتی، ظالموں کے آگے تعداد کام نہیں کرتی۔ نوجوانوں کیا تم بھول گئے بدر کے میدان کو کہ تعداد کم تھی مگر توکل اللہ پر تھا؟ آج مجلس کہہ رہی ہے کہ ہماری نظر اللہ کی ذات پر ہے، ہماری نیتوں میں اخلاص ہے، ہم سوائے اللہ کے کسی بھائی کا ناش نہیں کرتے، ہم حق کے لیے لڑ رہے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، بدر اور حنین کو مت بھولو۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، کربلا کے ریگزاؤں سے آواز آ رہی ہے، زینب کے اجڑے ہوئے خیمے سے آواز آ رہی ہے، دریائے گدنہ کا کنارہ جو اہل بیت کے خون سے لال ہوا تھا وہ پکار پکار کر تم سے کہہ رہا ہے کہ اے پرستو، اے رسول اللہ کے امتیوں، ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم دنیا میں ایک ہی بار جینے کو آئے ہیں، ہم جئیں گے توحید پر جئیں گے، ہم مریں گے توحید پر، ہم شریعت پر جئیں گے، شریعت پر مریں گے، اور کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آج آپ کو ہم کو متحد ہو کر آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ لوگ مجلس پر بہت سے الزام لگائیں گے، میں ایک ہی بات کہنا چاہتا ہوں، جب مظفر نگر ہوا، جب دادری ہوا، جب اتر پردیش میں 400 کے قریب فسادات ہوئے، آج اتر پردیش کی وِدھان سبھا میں کتنے مسلم ایم ایل اے ہیں؟ 70 کے قریب ہیں، 70 ہے، 69 ہیں۔ میرے بھائی، اگر یہ 69 مسلمان ایم ایل اے ایک جگہ جمع ہو جاتے اور 1-2 بس میں بیٹھ کر بولتے کہ ہم چیف منسٹر اکھلیش یادو کے گھر کو جا رہے ہیں، اور اس جگہ سے نکلتے مظفر نگر جلنا بند ہو جاتا۔ وہ 69 ایم ایل اے 2 بسوں میں بیٹھ کر مکھیہ منتری کے گھر کو چلے جاتے تو ہماری بہنوں کی عزت نہیں ڈوبتی۔ اگر وہ 69 ایم ایل اے مسلم کاز کے لیے متحد ہو جاتے تو اتر پردیش میں مسلمانوں کو ریزرویشن مل جاتا۔ وہ 69 ایم ایل اے اگر مل جاتے تو لکھنؤ کے گلی کوچوں میں وکاس ہو جاتا، یہ فسادات نہیں ہوتے۔ تعداد تو بہت کامیاب ہوئی، مگر یاد رکھو تعداد سے کام نہیں ہوتا، کام ہوتا ہے تو اخلاص کی بنیاد کا ہوتا ہے، کام ہوتا ہے تو سیاسی تدبیر پر کام ہوتا ہے، کام طاقت کی
ترقی کے لیے آواز اٹھاؤ۔ نوجوانوں، اتر پردیش کی ودھان سبھا کے دو دیوار تمہاری آواز سننے کے لیے بے چین ہے۔ اتر پردیش کی ودھان سبھا میں مکاروں اور فریبوں کی زبانوں کو سن سن کر بیزار ہو چکی ہے۔ اٹھو نوجوانوں، یہ جماعت تمہاری ہے، یہ جماعت تمہاری ہے، یہ آواز تمہاری ہے۔ میں دنیا میں کب تک زندہ رہوں گا مجھے پتا نہیں ہے، مجھے معلوم ہے ہم سب کو ایک دن زمین کی غذا بننا ہے، مگر میری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ اللہ جب تک مجھے زندہ رکھے گا، جب تک اس جسم میں آخری سانس رہے گی، میں تمہاری بات کرتا رہوں گا، میں تمہارے انصاف میں لڑتا رہوں گا۔ یہی میری زندگی کا مشن ہے۔ اور ہم کو ہماری سوائی میں ہمارے دلت بھائیوں کو بھی ساتھ لینا بہت ضروری ہے۔ اتر پردیش میں انقلاب برپا ہو جائے گا اگر مسلم دلت اتحاد پیدا ہو جاتا۔ وہ دلت بھی مظلوم ہے، وہ دلتوں سے بھی ناانصافی ہو رہی ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہم کو اپنے دل کو بڑا کرنے کی ضرورت ہے، اپنے دلت بھائیوں کو خرید کرنے کی ضرورت ہے، ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب میں یہاں پر آ رہا تھا تو کسی نے ایک لمبا چوڑا SMS میری فون پر بھیجایا اور کہا کہ یہ واقعات ہو رہے ہیں، خالد مجاہد کا انکاؤنٹر ہوا، اس کا ذکر کیا، اور یہ بھی کہا کہ بھوپال میں مسلمان جو قیدی تھے ان کو بھی مار دیا گیا۔ اسد صاحب ہم بہت پریشان ہیں۔ شاید وہ نوجوان آج کے جلسے میں ہوگا۔ میں اس نوجوان سے کہنا چاہوں گا، میرے بھائی، بھوپال کی جیل کا واقعہ ایک عجیب و غریب واقعہ ہے۔ ہمارے وزیر اعظم کو مسلم عورتوں سے ہمدردی کرنا چاہتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے کہ بھوپال کی جیل میں 32 فیٹ کی دیوار ہے، یعنی اس دیوار سے بھی اونچی دیوار، قریب قریب بلڈنگ کے اوپر۔ اگر میں آپ سے بولوں گا کہ آپ تو بڑے نعرے مار رہے تھے نا، اسد صاحب زندہ باد، منل زندہ باد، چلو اب تم چل جاؤ، چل کے کودو اوپر سے، تو آپ بولیں گے اویسی صاحب کہ آپ ہم کو دیوانہ سمجھے، ہم چل کے کودیں گے آپ کے لیے۔ کیا کہا میڈیا میں؟ بی جے پی نے یقیناً وہ بچوں کے اوپر بہت سنگین الزامات تھے، کہا کہ 32 فیٹ کود گئے۔ میں ٹی وی پروگرام میں تھا، میں نے کہا بھائی کیسا کودے؟ تو کہا وہ بیڈ شیٹ لگا کر کودا۔ میں نے کہا میں بھی جیل میں گیا ہوں، کبھی کانگریس نے کبھی تیلگو دیشم نے مجھے جیل میں بھیجایا، مگر جب آپ جیل کو جاتے ہیں تو ایک ہی آپ کو بیڈ شیٹ ملتی ہے۔ تو ٹی وی پر بھی دیکھی کہ میں نے کہا آپ کو نہیں معلوم، میں نے کہا آپ کو سب معلوم۔ کہا کہ وہ 6 لوگوں نے ایک دوسرے پر کھڑے ہو گئے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، کھڑے ہو گئے تو جو 6 تھا وہ کود گیا، وہ 5 کیا کرنا ہے؟ انہوں نے بیکار بات مت کرو۔ ٹھیک ہے، پھر کیا ہوا؟ بولے کود گئے۔ میں نے ٹھیک ہے، 32 فیٹ کی دیوار پہ چڑھ کے کود گئے، مان لیا میں۔ کوئی اجنات آ کر ان کو ایسا اٹھا کے نہ رکھ دیا، ان کا پیر نہیں ٹوٹا، ہاتھ نہیں ٹوٹا۔ پھر وہ جب باہر گئے روڈ پہ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کی لاشوں پر جوتے تھے، ہاتھ میں گھڑیال تھی، جینس پینٹ تھا، بیلٹ تھا۔ میں نے کہا یہ کہاں سے آیا؟ تو ٹی وی پر بی جے پی کے نمائندے نے کہا تم دیے۔ میں نے کہا میں تم ٹیررزم کو تم پروموٹ کرتے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، وہ کوئی نئی بات نہیں ہے، پرانی بات ہے، کیونکہ ہمارے ابا نے جب ہم دنیا میں پیدا ہوئے تو ایک کان میں کسی ولی سے اذان دلوائی، دوسری کان میں ہمارے مرحوم ابا نے کہا کہ بیٹا ایک وقت آئے گا تو کو ٹیررسٹ بولیں گے لوگ۔ میں نے کہا چلو یہ بھی ٹھیک ہے، میں بیلٹ دیا، میں جوتا دیا، جو جیل میں جوتا گھڑی بیلٹ نہیں پہن سکتے۔ میں بی جے پی کے نمائندے سے پوچھا بھائی صاحب آپ اتنے عقلمند ہیں تو میں گاڑی کیوں نہیں دیا ان کو بیٹھ کے بھاگ کیوں؟ خاموش ہو گئے۔
بولے تم ایسی بات کر کے نکل جاتے، بولا نکل نہیں رہا ہوں، تمہارے سامنے کھڑا ہوں، بتا بولو۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ایک تماشا بنا کے رکھیے کہ خالد مجاہد کو مار دیا جاتا ہے، حیدرآباد میں پولیس کسٹڈی میں مار دیا جاتا ہے، بھوپال کی جیل سے بھاگنے کے نام پر ٹی وی پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ پولیس کا آفیسر کہہ رہا ہے کہ کیا آپ کو ہم کیا کریں ان لوگوں کو، یہ سرنڈر ہونا چاہتے۔ ٹی وی پر ہم نے رات میں سنا کہ پولیس کے عہدیدار نے کہا ان کو ٹھکانے لگا دو۔ ہم نے یہ بھی سنا کہ کوئی کہہ رہا تھا کہ ایک زندہ ہے تو اس کو بھی مار دو۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، جب یہ نظارے ان بچوں کی بہنیں اور مائیں دیکھ رہی ہوں گی، ان کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یاد رکھو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، حالات سے سمجھوتا مت کرو، حالات سے سمجھوتا مت کرو، یقیناً ہم حکمت سے کام کریں گے۔ لوگ ہم کو ڈراتے رہے، 70 سال سے کہتے رہے کہ نہیں مت ہو مت ہو مت ہو۔ میں تم سے لڑنے کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں تم سے جمہوریت میں آ کر اپنے ووٹ کو ہتھیار بنا کر اپنے کاش کے لیے لڑنے کی بات کر رہا ہوں۔ میں تم سے یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ تم پتھر اٹھاؤ، میں تم سے یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ کسی کے بس کو جلاؤ، میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ تمہارا آشیانہ جل گیا، تمہارا گھر جل گیا، ارے اٹھو، اپنے آپ کے لیے اٹھو۔ یہ ووٹ کی اہمیت کو سمجھو۔ اگر تم ووٹ کی اہمیت کو نہیں سمجھو گے تو یاد رکھو ایسے ہی آشیانے جلتے رہیں گے، ہماری مائیں اپنے بیٹوں سے محروم ہوتے رہیں گی، ہماری بہنیں بیوہ ہوتے رہیں گی۔ اٹھو نوجوانوں، آج وقت ان کو پکار پکار کر کہہ رہا ہے کہ ہندوستان ہمارا ہے، ہم یہاں پر اپنا درجے کے شہری ہیں، ہم کو ہمارا حق ملنا چاہیے۔ اور حق کیسے ملے گا؟ کوئی بیوہ کی طرح فریاد کرنے سے حق نہیں ملتا میرے بھائی، حق اس کو ملتا ہے جو لڑنے کے لیے تیار ہوتا ہے، حق اس کو ملتا ہے جو متحد رہنے کے لیے تیار رہتا ہے۔ تو متحد ہو جاؤ، اپنی جماعت سے وابستہ ہو جاؤ، ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، بی جے پی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، مودی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، آر ایس ایس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ وشو ہندو پریشد سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ملائم سنگھ اور اکھلیش کے دل فریب باتوں کو ریجیکٹ کرو، یہ کانگریس تو بوڑھی ہو چکی ہے، تم نوجوان ہو، تمہارا مستقبل سامنے ہے، آؤ اور آگے بڑھ کر اپنا حق لو۔ یہ آر ایس ایس سے ڈرنا کیا؟ اب تو کوئی آر ایس ایس کے بڑے بڑے لیڈر بول رہے ہیں، کیا بول رہے ہیں کہ بچے زیادہ پیدا کرو۔ مسٹر مودی کی کیبنٹ کے ایک منسٹر نے جو بہار اسمبلی کا تعلق ہے کہا کہ نسل بندی کرنی چاہیے، تو جیسا کوئی بولے ہمارے میڈیا کے لوگ آ جاتے، بولو، میں نے کیا بولوں؟ وہ بولے نسل بندی، آپ کیا بول رہے؟ میں بولا میں جو بولنے جا رہا ہوں تم چلائیں گے ٹی وی چینل پہ؟ تو ایک نے کہا نیچے کر یہ اس کو بھی بول دے گا۔ میں نے کہا ہاں یہ صحیح ہے۔ پھر بازو لے کر گئے، بولے کیا بولیں گے آپ؟ میں نے کہا ایک بات سنو، آر ایس ایس بولتی ہے اپنے لوگوں کو کہ بچے زیادہ پیدا کرو، صحیح بولے ہاں صحیح۔ آر ایس ایس کے ایک بڑے لیڈر ہے وشو ہندو پریشد کے، ڈاکٹر بھی ہے وہ کینسر کے، وہ یہ بولے کہ میں طاقت کی دوا ایجاد کیا ہوں، وہ دوا کھائے تو بچے زیادہ ہوتے۔ انہوں نے کہا ہم ریکارڈ تھا۔ تیسرا مودی کے منسٹر بول رہے کہ نسل بندی کر دو۔ میں آپ سے بولنا چاہ رہا تھا کہ وہ ڈاکٹر کی دوا خراب ہے یا پیشنٹ خراب ہے؟ دونوں میں سے کوئی ایک تو خراب ہوگا نا۔ بہرحال میرے بھائی، آج اپنی شریعت کی حفاظت بھی کرنا ہے، اور شریعت کی حفاظت ہم ایسا کر سکتے ہیں کہ جب ہم شریعت کو اپنے آپ پر لاگو کریں گے، اپنے مسجدوں کو آباد کرو نوجوانوں۔ آج ہماری مسجدیں فجر کی نماز کے لیے ویران ہے، آج فجر کی نماز میں مؤذن پکار پکار کر کہتا ہے کہ نماز نیند سے بہتر ہے،
نوجوانوں جاگ جاؤ، جب تم نماز کے لیے جاگ جاؤ گے، جب تم اپنا گرم گرم بستر چھوڑ کر اللہ کے گھر کی طرف روانہ ہوگے تو یاد رکھو کہ انقلاب برپا ہوگا۔ مجلس اتحاد المسلمین یہی پیغام آپ کو دینا چاہتی ہے، اور آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ میری تقریر کا صرف 20% بولا ہوگا، 80% الیکشن میں جب آؤں گا انشاءاللہ بولوں گا۔ الحمدللہ۔ تمام سے اپیل کر رہا ہوں کہ متحد ہو جاؤ میرے بھائی، ہم الگ الگ مسلک پر چل سکتے ہیں، ہم سنی ہیں، ہم شیعہ ہیں، ہم دیوبندی ہیں، ہم بریلوی ہیں، ہم اہل حدیث ہیں، مگر یاد رکھو ہم تمام لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بولنے والے ہیں۔ اور اگر ہم کو متحد ہونا ہے تو میں لکھنؤ کے اس تاریخی سرزمین سے کہہ رہا ہوں کہ اختلافات تو ہو سکتے ہیں، مگر بتاؤ نوجوانوں کیا اہل بیت کی محبت پر اختلاف تو نہیں ہو سکتا ہے نا؟ اہل بیت کی محبت پر اختلاف نہیں ہو سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل امام حسن اور حسین بی بی فاطمہ الزہرا کی محبت پر اختلاف نہیں ہو سکتا ہے نا؟ جو مسلمان ہے اس کے لیے واجب ہے، لازم ہے کہ حسن حسین اور بی بی فاطمہ سے محبت کرے، اس لیے کرے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث شریف میں آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ العالمین کے ایک ہاتھ میں امام حسن کا ہاتھ ہے، دوسرے ہاتھ میں امام حسین کا ہاتھ ہے، اور آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کالی کملی والے فرما رہے ہیں کہ جو ان سے محبت کرے گا، جو ان کی ماں سے محبت کرے گا، جو ان کی باپ سے محبت کرے گا، وہ جنت میں میرے ساتھ اتنا قریب ہوگا۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اہل بیت کے اوپر محبت پیدا کرو، اتحاد پیدا کرو۔ یہ وقت نفاق کا نہیں ہے۔ یقیناً اتر پردیش میں بی جے پی کے بڑے دھرموں کو روکنے کی ضرورت ہے، مگر یاد رکھو نوجوانوں، بی جے پی کو روکنے کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ تم اپنے گھر کو جلا دو، تم اپنے مستقبل کو خراب کر دو، تم اپنے اسکولوں کی تعمیر میں حصہ نہ لو، تم اپنے اسمبلی میں اپنے نمائندوں کو بھیجانے کی بات چھوڑ دو۔ آج تم سنو میری بات کو کہ اتر پردیش میں کہا جائے گا کہ دیکھو سماجوادی کو ٹوٹ چکی ہے، مسلمانوں آپ آ جاؤ ہمارے ساتھ، سب بولیں گے آپ آ جاؤ ہمارے ساتھ، کانگریس بولے گی آ جاؤ ہمارے ساتھ، بہوجن بولے گی آ جاؤ ہمارے ساتھ، سماجوادی کے دو ٹکڑے باپ اور بیٹے پکار کر کہیں گے آ جاؤ ہمارے ساتھ۔ میرے بھائی، آپ نے سب کا ساتھ دیا، مگر میرے لکھنؤ کے غیور نوجوانوں، کبھی تم ان سے سوال کرنے سے پہلے اپنے آپ سے سوال کرو کہ ہندوستان کی آزادی میں یہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ اتر پردیش سے ایک بھی مسلم ایم پی کامیاب ہو کر نہیں گیا، ایک بھی مسلم ایم پی کامیاب ہو کر نہیں گیا۔ یہ تو الزام لگا رہے تھے کہ اویسی آ رہا اتر پردیش کو، ایک سماجوادی پارٹی کے بڑے لیڈر ہیں، میں ان کو سلام بھی کرتا ہوں، میں ان کی عزت بھی کرتا ہوں۔ انہوں نے میری آمد پر کہا تھا کہ حیدرآباد کی بریانی نہیں کھانا، میں نے کہا بالکل مت کھاؤ، مگر کم سے کم اتر پردیش کے مسلمانوں کو ریزرویشن کو دلا دو، کم سے کم مظفر نگر میں انصاف دلا دو، کم سے کم اخلاق کی ماں اور اس کے بیٹا کو انصاف دلا دو، کم سے کم بجنور کے مرنے والوں کو انصاف دلا دو، کم سے کم اردو سے انصاف کر دو، کم سے کم یہ لکھنؤ کے جو ہمارے مسلم علاقے یہاں پر وکاس نظر نہیں آتا، وکاس نظر آتا ہے تو صفائی نظر آتا ہے، وکاس نظر آتا ہے تو اتحاد نظر آتا ہے۔ اور یہ بڑا عجیب سماجواد ہے کہ ہر سال صفائی میں لوہیا کا نام لینے والے عورتوں کا بیٹھ کر ناچ دیکھتے ہیں، یہ بڑا سماجواد ہے۔ صفائی مہوتسو،
اٹاوا میں شیروں کو لا کے رکھ دیا گیا، مگر لکھنؤ کی جو پرانی ہماری بستیاں ہیں وہاں پر کوئی ترقیاتی کام نہیں انجام دیے جاتے، نہ وہاں پر نہریوں کا انتظام ہوتا، نہ ڈرینیج کا انتظام ہوتا، نہ لائٹ کا انتظام ہوتا، نہ پانی کا انتظام ہوتا۔ میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ مسائل مجلس حل کریں گے، مگر میں آپ سے کیا کہہ رہا تھا کہ سب آ کر کہیں گے کہ مسلمانوں اب دیکھو بی جے پی کو روکنا۔ میں آپ سے کہہ رہا ہوں پھر سے، میں لکھنؤ اور اتر پردیش کے کئی میرے مسلم نوجوانوں سے کہہ رہا ہوں، پوچھو جا کر اپنے بزرگوں سے، اپنے خاندان میں اپنی ماں اور بہنوں سے پوچھو کہ اماں بتاؤ کیا تمہاری امی کی امی نے کبھی فرقہ پرست طاقتوں کو ووٹ دیا؟ تو ہماری امی کی نانی کہے گی کہ نہیں ہم نے کبھی بھی ظالموں کا ساتھ نہیں دیا۔ تو آج اویسی تم سے یہ کہنے نہیں آیا ہے کہ ظالموں کا ساتھ دو، میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ تم نے 65 برس ان تمام کو موقع دیا، میں آج تم سے کہہ رہا ہوں ایک مرتبہ مجلس کو موقع دے کر اب کیا بچا ہے؟ سماجوادی پارٹی نے کانگریس میں بہوجن سے کوئی مسلمان کامیاب نہیں ہوا۔ یہ عجیب چیز ہے کہ سماجوادی سے ملائم سنگھ کامیاب ہو گئے، سسرے کامیاب ہوئے، بہو کامیاب ہوئے، پھر بیٹے کا نواسا کامیاب ہوا، چچیرے بھائی کا بیٹا کامیاب ہوا، پورے خاندان کے 5 یادو کامیاب ہو گئے، اور کوئی کامیاب نہیں ہوا تو آپ نہیں ہوئے۔ کانگریس سے بھی کوئی مسلمان نہیں، کانگریس 27 سال یو پی بہار۔ اچھا یہ بتاؤ، بابری مسجد جب شہید کر رہے تھے تو آپ کیا کر رہے تھے؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں آپ سے پھر سے کہہ رہا ہوں کہ لوگ آ کر یہ بھی کہیں گے کہ اگر اویسی کے پارٹی کے اگر 8-10 جیت جاتے ہیں تو کیا ہوگا اتر پردیش کی ویدھان سبھا میں؟ تو ان کو جواب دینا میرے بھائی، میرے غیور نوجوانوں، جواب دینا ان کو پورے اطمینان اور اعتماد کے ساتھ جواب دینا کہ ہاں تمہارا سوال صحیح ہے کہ اگر 7-8 جیت جاتے ہیں انشاءاللہ تو کیا ہوگا؟ ان کو کہنا کہ ٹھیک ہے، ہندوستان کی لوک سبھا میں 540 پر مشتمل ہے، مگر میرے امیدوں کا میرا بھائی جب ایک کھڑا ہوتا ہے تو بی جے پی کے 200 ایم پی اس کے سامنے اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بولنا بتانا ان کو کہ تاریخ گواہ نوجوانوں، تعداد کام نہیں کرتی، ظالموں کے آگے تعداد کام نہیں کرتی۔ نوجوانوں کیا تم بھول گئے بدر کے میدان کو کہ تعداد کم تھی مگر توکل اللہ پر تھا؟ آج مجلس کہہ رہی ہے کہ ہماری نظر اللہ کی ذات پر ہے، ہماری نیتوں میں اخلاص ہے، ہم سوائے اللہ کے کسی بھائی کا لالچ نہیں کرتے، ہم حق کے لیے لڑ رہے ہیں۔ میرے عزیز